بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہمارے پاس ایک ایسے مہمان ہیں جن کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، لیکن بہت سے سیاستدان ان پر بہت سے الزامات لگاتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت سے سوالات میڈیا میں زیر بحث رہتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، پاکستانی میڈیا میں بھی. اور وہ سوالات جو ہیں وہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے اور وہ میرے ذہن میں بھی ہیں. ہم بڑی کوشش کرتے رہے کہ ان سوالات کا جواب لیا جائے اور ہماری کافی کوشش کے بعد آج وہ مہمان جو ہیں وہ ہمارے سے بات کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں اور ان کا نام ہے جناب حسین نواز صاحب. حسین نواز صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 1999 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تو اس کے بعد آپ گرفتار ہوئے اور اس گرفتاری کے بعد پھر جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے تو اس کے بعد میاں صاحب واپس آ گئے، سیاست میں حصہ لیا. آج وہ دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ ہمیں سیاسی منظر سے غائب نظر آتے ہیں. کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے یا نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں یہاں ہوں آپ کے پاس اور ان سوالات کا جواب دوں. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، یہ خالصتاً میرا فیصلہ ہے کہ میں جو ہے سیاست سے دور رہوں. اور میں نے یہ بات اپنے والد صاحب کو بھی بارہا جو ہے نا اپنا بتائی ہے اور وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں نا میرے خیالات کو. اور میں جو ہے اپنا سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں الحمدللہ. اچھا، میں آپ کے کاروبار کی طرف آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جب 1999 میں آپ گرفتار ہوئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک الزام آپ پر یہ لگا تھا کہ وہ تقریر، جس تقریر میں نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو سیک کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ تقریر آپ نے لکھی تھی. یہ بات درست ہے؟ جی، پارشلی یہ بات درست ہے. ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ میری تھی، لیکن ڈکٹیٹ کسی اور نے کروائی تھی. اس کا جو فائنل ٹیکسٹ تھا اس تقریر، وہ جو ہمارے ایک بزرگ صحافی دوست ہیں، بس جس نے بھی جو ہے نا کروائی تھی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا اچھا، آپ نے صرف لکھی تھی؟ جی، میں نے لکھی تھی اور مجھے کسی نے جو ہے وہ اسپیچ لکھوائی تھی جو ہے نا جو فائنل، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ کس نے اسپیچ. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ جب سعودی عرب گئے تھے جی تو آپ بالکل خالی ہاتھ گئے تھے؟ تو میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا. پاسپورٹ بھی نہیں تھا؟ جی نہیں، میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا. اور کئی سال تک جو ہے مجھے یہ بنیادی حق جو کہ ایک ہر پاکستانی کا ہے مجھے ڈینائی کیا گیا، مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا. بعد میں جو ہے میرا پاسپورٹ جو ہے نا بنایا گیا. اچھا، تو جب آپ سعودی عرب گئے تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا؟ میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا جب میں تو پھر آپ نے وہاں پر اتنا بڑا کاروبار کیسے شروع کیا؟ الحمدللہ. دیکھیے جی کہ سب سے پہلے جو آپ کو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ سرمایہ جو ہے وہ صرف کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے، اکیلا ایسا ایسٹ نہیں ہے کہ جس سے آپ کاروبار شروع کر سکیں یا بنا سکیں. کاروبار بنانے کے لیے سب سے اہم ایسٹ جو ہے وہ آپ کی ریپوٹیشن ہے. اس کے بعد کاروبار بنانے کے لیے جو اس سے دوسری جو ہے نا اہم آپ کا ایسٹ ہے وہ آپ کی اسکل ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے نا سرمایہ آتا ہے. ورنہ جو ہے اگر کسی کے بھی ہاتھ میں جو ہے نا سرمایہ دے دیا جائے کہ جس کو جو ہے وہ اسکل نہ ہو، جس کی وہ ریپوٹیشن نہ ہو، تو آپ نے بھی جو ہے بے شمار جگہوں پہ سرمایہ ڈوبتے دیکھا ہوگا. باقی جو ہے انسان کی اپنا ہارڈ ورک ہوتا ہے اور جو ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ سکسیس نہ دے. دیکھیے یہ کہانی جو ہے تھوڑی پیچھے جاتی ہے. 1975 میں دبئی میں جب یہاں سے اتفاق فاؤنڈریز کو نیشنلائز کر لیا گیا اور اس کی ہمارے خاندان کو کوئی کسی قسم کی کمپنسیشن نہیں دی گئی، تو دبئی میں جا کے انہوں نے ایک فیکٹری لگائی جس کا نام گلف سٹیل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اب بعض وجوہات کی بنا پہ اس فیکٹری کو ہمیں بیچنا پڑا اور پھر اس کے بعد پاکستان واپس آ گئے. وہ فیکٹریاں جو ہے نا اپنا ہم لوگوں کو واپس مل گئی اور الحمدللہ آگے بڑھ گیا معاملہ. وہ صاحب جنہوں نے وہ فیکٹری خریدی تھی وہاں پہ
انہوں نے اس سے بہت منافع کمایا. اور پھر اس کے بعد 1992-93 میں یا اس سے بھی کچھ لیٹ انہوں نے جو اس فیکٹری کو بند کر دیا. اب یہ ہوا کہ وہ رولنگ مل اس میں ایک پڑی ہوئی تھی جو کہ کافی پرانی ہو چکی تھی. میں اپنے دادا میاں محمد شریف کے ساتھ میں نے کام شروع کیا اور انہوں نے مجھے بھیجا دبئی جو نا اس وقت. اور دبئی جا کے میں نے وہاں پہ سے وہ فیکٹری رولنگ مل ہے مشینری اٹھائی, وہاں سے لے کے آیا اس کو جو نا ٹرکس کے اوپر جو نا اپنا وہاں, اور اس کے بعد اس کو ہم نے ریکنڈیشن کیا, ریفربش کر کے اس کو انتہائی ارزاں قیمت پہ جو نا ہم نے وہاں پہ لگایا. اس وقت ہمیں بے شمار پرابلمس تھیں اور اس میں سے ایک پرابلم جو ہے وہ پاسٹی آف فنڈز بھی تھی. اس میں چند ہمارے پرانے دیرینہ دوستوں نے بہت یعنی اپنی مدد کی, ہمیں قرض دیے جو کہ جو ہے نا اپنا بعد میں الحمدللہ سارے ادا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سعودی عربیہ میں اس بات کی بہت قدر کی گئی کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے انڈسٹری لگائی, بینکوں نے ہمیں لون دیے وہاں پہ. اور اس کے بعد الحمدللہ جس وقت یہ فیکٹری چل پڑی, سعودی بینکوں نے لون دیا آپ کو؟ سعودی بینکوں نے لون دیے الحمدللہ. اور جس وقت یہ فیکٹری چل پڑی تو اس وقت وہاں پہ ایک چلتی فیکٹری کی بھی جو ہے نا قدر کی جاتی ہے. وہاں ایک بہت بڑا گروپ ہے جنہوں نے آ کے ہم لوگوں کو کہا جی کہ فیکٹری ہمیں بیچ دیں. اس وقت جو ہے ظاہر ہے اس میں شراکت دار تھے میرے ساتھ اور سب نے مل کے جو ہے نا اس پہ ڈسکس کیا. اور میں تو نہیں خیر اس کو جو ہے نا بیچنے کے حق میں تھا, لیکن وہ شراکت دار آپ کی فیملی کے لوگ تھے؟ جی فیملی کے لوگ تھے, کوئی فیملی سے باہر نہیں تھا. لیکن لیٹس سے آئی واز آؤٹ نمبرڈ. اور جس وقت اس کو بیچ دیا گیا کافی جو ہے اپنا ہم لوگوں نے ان سے بھی نیگوشیشن کے بعد بیچی تو وہ کافی جسے کہتے ہیں کہ جس قیمت پر لگی تھی وہ فیکٹری کافی زیادہ منافع دے گی ہمیں, کافی مہنگی بکی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ 2005 کے لگ بھگ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے اسٹیل کی قیمت بھی بہت بڑھ چکی ہوئی تھی یعنی اس سے پیشتر. تو الحمدللہ یہ جو ہے نا اپنا ساری سٹوری ہے. اور وہ فنڈز جو ہے نا اپنا ہمیں ملے, اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے جو ہے نا سلسلہ کاروبار کا بڑھایا. وہ بک گئی فیکٹری, آج بھی ان کے پاس ہے. انہوں نے اس کو جو ہے اپنا میرے خیال ہے کہ 4-5 گنا اس کو اور بڑا کر لیا. اب آپ کا سعودی عرب میں اسٹیل کا بزنس نہیں ہے؟ نہیں, میرا ہے اسٹیل کا بزنس. اس میں یہ کہ الحمدللہ جو اس کی سیل سے میرا حصہ آیا تھا الحمدللہ کافی اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی اس میں. تو میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا اسٹیل کا کارخانہ میں نے اپنے نام سے شروع کیا. پھر اچھا جی اپنے نام سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت عطا فرمائی. جو پہلا سال تھا انتہائی کم, میرا خیال ہے کہ 10-12 کروڑ روپے کی ٹوٹل سیل تھی, پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر اس کے بعد کرتے 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 اللہ پاک نے بہت برکت عطا فرمائی اور یقیناً سعودی بینکس نے جو نا اپنا ہم لوگوں کو فنڈ کیا اس کے اندر. اور الحمدللہ آج وہ جو ہے نا ایک فل فلیج فیکٹری ہے کہ جو کہ چل رہی ہے وہاں پہ, نئی فیکٹری جو ہم نے لگائی تھی. یہ جو ہے نا اپنا معاملہ تھا. اچھا, تو اس طریقے سے آپ نے سعودی عرب میں اپنا بزنس شروع کیا. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو سعودی عرب میں کاروبار کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اور پھر وہ حکومت میں بھی ہیں تو ان کی حکومت کی پالیسیوں پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور آپ شاید اثر انداز ہوتے بھی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب سعودی عرب اور ایران کے دورے پہ ہیں اور آپ پاکستان میں ہیں. یہ تو خود جو ہے نا آپ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ میرا جو ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, 2 ملکوں کے مابین جو معاملات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں, ورنہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوتا. بات یہ ہے جی کہ کسی بھی جو ہے نا ملک میں کاروبار ہو تو ظاہر ہے پاکستان کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مراسم تو ہوں گے نا. اب کیا کیا جائے, کاروبار بند کر دیا جائے؟ میرا خیال ہے جی کہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ, لیکن یہ بات بالکل جو ہے اپنا کلیئر ہے کہ نہ ہم اور نہ وہ جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے نا اپنا اس معاملات کے اندر ایون زیر بحث آتا بھی ہے یہ معاملہ. اچھا اچھا, اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ چلے سعودی عرب میں تو آپ نے ڈیٹیل بتا دی, تو برطانیہ میں بھی آپ کی بہت پراپرٹی ہے اور ہمارے کچھ سیاستدان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب بتائیے کہ یہ جو برطانیہ میں اتنی مہنگی جائیداد ہے, اتنے ایسٹس ہیں, یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ اگر آپ
مناسب سمجھیں تو میں سنوا دیتا ہوں آپ کو. جی پلیز. یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس پہ بات کیا. تو جو نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا جو برطانیہ میں جو ان کے جو ایسٹس ہیں اور کاروبار ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں. ہم ساری تفصیل میں تو نہیں جاتے لیکن کچھ باتیں ضرور وہ عمران خان صاحب کچھ سوالات کر رہے ہیں وہ سن لیں, پھر حسین نواز صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جناب حسن نواز صاحب کا یہ 1 ہائٹ پارک پلیس, یہ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ فلیٹ دیکھ لیں لندن میں. کتنی ماشاءاللہ قیمت ہے اس فلیٹ کی؟ 8.5 ارب روپیہ. دوسری دیکھ لیں مے فیئر میں اپارٹمنٹس ہیں میاں صاحب کی, کتنی قیمت ہے؟ 4.25 ارب روپیہ. یہ کہیں پتہ ہے کسی کو کہ پیسہ کدھر سے گیا؟ میں اس سے پوچھتا ہوں اپوزیشن لیڈر, کدھر سے آپ کے پاس پیسہ ہے جی؟ ڈیوک سٹریٹ میں, ڈیوک سٹریٹ لندن میں, کیونکہ میں جاتا ہوں مے فیئر میں, اپارٹمنٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 68 کروڑ روپیہ. پھر سے دیکھ لیں 68 کروڑ روپیہ. ماشاءاللہ کوئی ٹیکس ٹوکس اس کا نہیں پتا کدھر سے پیسہ گیا ہے. پھر آ جائیں جی برورڈ ہاؤس ہے ویسٹ 1 کے اندر لندن میں, کتنی قیمت ہے؟ صرف 22 کروڑ روپیہ. یہ بڑا ماشاءاللہ سستا مل گیا ان کو. پھر رچ پونڈ اپارٹمنٹ رچ پونڈ کوٹ لندن کے اندر, کتنی پاکستانی روپے میں قیمت ہے؟ 22.5 کروڑ روپیہ. ماشاءاللہ. اچھا کوئی پتہ نہیں ہے پیسہ کدھر سے آ رہا ہے. حسین نواز صاحب یہ حسن صاحب کے بارے میں, لیکن آپ ان کے بہاف پہ بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کی ویلیویشنز کہاں سے آئیں ان ساری پراپرٹیز کی. انہوں نے پاکستانی روپیز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. جی ہاں, اور وہ جو ہے اپنا کون سا جو ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کیا وہ بھی وہی جانتے ہیں, کون سی جو ہے نا یہ پراپرٹیز ہیں وہ بھی وہی جانتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی ویلیویشنز ہیں وہ بھی وہی جانتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک انتہائی سمپل بات بتاؤں گا کہ حسن نواز شریف جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا کام کیا ہے. وہ پراپرٹیز خریدتا ہے, ان پراپرٹیز کو وہ ریفربش کرتا ہے اور ریفربش کر کے ان کو دوبارہ بیچتا ہے, جس میں الحمدللہ اس کو اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ سارے پروجیکٹ جو اس نے کیے ہیں ان کی تفاصیل ہیں. اب یہ کہ آپ اگر جو ہے نا ان سارے پروجیکٹس کو جو انہوں نے کیے ہیں یہ جو ہے نا بتا کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں, تو کیا یہ فیئر بات ہوگی؟ اب لیٹس سے کہ وہ بات کرتے ہیں ڈیوک سٹریٹ کی. ڈیوک سٹریٹ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے کیا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ بک چکا ہے اس وقت. سملرلی بیچ میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مجھے علم بھی نہیں ہے, نام بھی مجھے نہیں پتا ہے, جن کے جو ہے نا عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے لے دیے ہیں اس وقت یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ پراپرٹیز کبھی ایک یا دو جو ہے نا, عام طور پر ایک یا میکسیمم 2 پراپرٹیز جو ہے نا اپنا ان کے پاس ہوتی ہیں کہ جن کو وہ ریفربش کرتے ہیں, جس کے بعد مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں ان کو. اچھا, دیٹس اٹ. آپ کے پاس آپ کے نام سے انگلینڈ میں کتنی پراپرٹی ہے؟ میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ. میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں. ایک تو وہاں پہ جو ہے پراپرٹیز ہیں جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں, وہ الحمدللہ میں نے ہی خریدے تھے, ٹھیک ہے جی. 2 اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں, جنہیں میں نے خریدا, اور وہ ایک ٹرسٹ بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے, اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے ہے, جو کہ میں نے بنایا ہے, جس کی جو ہے نا وجہ یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور ہیں میرے بچے چھوٹے اس وقت جو ہیں, تو ان کو ٹرسٹی بنایا تھا کہ اگر لیٹ سے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ جو ہے ان کو ایکویٹیبلی شرن تقسیم کر دیں. اچھا. اس کے علاوہ وہ 2 اپارٹمنٹس ہیں جی. اس کے علاوہ ایک اپارٹمنٹ نہیں بلکہ گھر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے جو ہے نا میرے پاس, اور وہ بھی جو ہے نا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے جو اس کو اون کرتا ہے, اور اس کی ٹرسٹی جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ ہیں. اچھا. تو یہ بیسکلی جو ہے نا 3 میری پراپرٹیز ہیں, اور یہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ پراپرٹیز آپ نے وہاں پہ کیسے خریدی؟ میں نے کیسے خریدی. میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ جب دبئی کی نہیں, سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی, تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی.
تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. اور فگر بتانا پسند فرمائیں گے ہمیں؟ میرا خیال ہے فگر آپ جو ہے نا مجھ تک ہی رہنے دیں, لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ الحمدللہ اٹ واز اے گڈ سم, ٹھیک ہے, کہ جس سے اس وقت جو ہے obviously میں آج سے 11-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس وقت پراپرٹیز کی ویلیو کافی کم تھی, اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی, اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دا وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں, اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے, آلدو کہ کافی حد تک جو ہے نا اپنا وہ ہو چکی ہوئی ہے. تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی جس وقت جو ہے نا پراپرٹی. اچھا, تو آپ کی پراپرٹی انگلینڈ میں علیحدہ ہے, حسن نواز کی علیحدہ ہے؟ دیکھیے جی کہ حسن نواز کا وہاں پہ بزنس ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اور جو بزنس کر رہے ہیں حسن نواز شریف, وہ وقتاً فوقتاً وہ خریدتا ہے پراپرٹیز, ان کو ریفربش کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو بیچتا ہے, اور لہٰذا 1 یا 2 جو ہے نا پراپرٹیز ہر وقت جو ہے اس کی کمپنی کی اونرشپ میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, یہ جو ہے نا اپنا معاملہ ہے سارا. وزیر اعظم نواز شریف کا آپ کے بزنس اور حسن نواز شریف کے بزنس سے کوئی تعلق ہے؟ جی نہیں, میرے والد صاحب کا جو ہے 2005 میں جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے نا ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے, جس کے بعد جو ہے نا ان کا جو ہے کوئی لیگل تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات شرعن ہوتی ہے, شرعی بات یہ ہے کہ میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ ان کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اب کوئی بزنس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے, کیونکہ میں بھی انہی کی ملکیت ہوں. اس میں تو کوئی یہ تو ایک فرما بردار جو بیٹا ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. لیکن جو بہت سے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے, ان سے اختلاف کرتے ہیں, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سورس آف انکم کیا ہے. جی, میں دوبارہ ایک بات کلیریفائی کر دوں یہاں پہ کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, سعودی عربیہ میں یا برطانیہ میں کوئی ایسٹ ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ ان کے کچھ ایسٹس پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان ایسٹ سے جو ان کو انکم آتی ہے وہ نہ صرف ڈکلیئر کی جاتی ہے ان کی ریٹرنز میں, بلکہ ان کے اوپر ٹیکس بھی دیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو جو ہے نا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے فیکٹس پریزنٹ کرنے میں بہت بدنیتی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو ان پہ تنقید کرتے ہیں, کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شریف خاندان جو ہے وہ صرف میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے. ماشاءاللہ میری دادی, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, وہ حیات ہیں, اور اس کے بعد آگے ان کے 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ان کے بچے ہیں, ہم لوگ, اس کے بعد اب ہمارے بھی بچے ہیں. یہ سب مل کے شریف فیملی جو ہے نا بنتی ہے, اور اس میں جس کے پاس بھی شریف فیملی کے اندر ایسٹس ہیں یا اس کی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے انکم ہے, وہ ان سب کو جو ہے نا اگر ملا لیا جائے تو وہ جو ہے نا اپنا شریف فیملی کے ایسٹس بنتے ہیں. اور جس کو جتنی انکم ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے نا ٹیکس دیتا ہے. اب یہ کہ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کے جو ایسٹس ہیں حامد صاحب, وہ جو ہے نا کچھ ان کی جو ہے ایگریکلچر انکم ہے جس پہ وہ ٹیکس دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ان کے شیئرز ہیں جو ہے نا اپنا کچھ کمپنیوں میں, جس پر وہ جو ہے ٹیکس دیتے ہیں. دیٹس آل. جو ان کو وہاں سے ڈویڈنڈز آتے ہیں ان پہ ٹیکس دیتے ہیں, اور جتنا جو ہے نا اپنا ایگریکلچر انکم آتی ہے اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے جی کہ پچھلے سال 46-47 لاکھ روپے بنا. 47,38,753. جی بالکل. لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی جو شریف فیملی کے افراد ہیں وہ لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. ایک تو پہلے ہی جو ہے نا آپ کمپنی سے ڈائریکٹلی ٹیکس وصول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے اپنا چاہے جو ہے نا اپنا جو اس کی جو ہے نا پروفٹس کے اوپر ٹیکس ہے یا جو ہے نا اپنا سیلز ٹیکس ہے. دیکھیں گے کہ وہ بھی تو جو ہے نا اپنی انکم سے دیتی ہے, کوئی جو ہے نا کوئی باہر سے تو نہیں لا کے دیتے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد جب ڈویڈنڈز جو ہے نا اپنا ڈکلیئر ہوتے ہیں تو اس سے جو انکم آتی ہے
شیئر ہولڈرز کے پاس، وہ اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک تو ہے. الحمدللہ یہ تو جو ہے نا اربوں کے اندر جاتی ہے چیز جو ہے یہ. اچھا، لیکن یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو ایسٹس ہیں وہ $1 ارب $1 بلین سے بھی زیادہ ہیں، یہ بات درست ہے؟ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ $1 بلین کی فگر کہاں سے آئی ہے. مجھے بھی بتائیں، میں بھی جو ہے نا اپنا دیکھنا چاہوں گا وہ فگر. آپ کے اور حسن نواز کے اگر اکٹھے کر دیے جائیں تو یہ $1 بلین نہیں بنتے؟ نہیں سر، اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے، ایک سے زیادہ بنے، لیکن ایسا جو ہے نا اس کے قریب بھی نہیں ہے سر. اچھا، ابھی اس کے قریب بھی نہیں ہے؟ اس کے قریب بھی نہیں ہے، بہت کم ہے اس سے. تو اب بہت سے لوگ اب جو سن رہے ہیں آپ کی باتیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک آپ کے انڈیا میں بزنس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بھی آپ کا بزنس ہے اور اسی لیے مودی حکومت اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ بڑی قربتیں آ گئی ہیں. اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے برخوردار جناب حسین نواز صاحب. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت سی کہانیاں، داستانیں جڑی ہوئی ہیں اور انہی داستانوں کی حقیقت جاننے کے لیے آج ہم ان سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. حسین نواز صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ انڈیا کے ساتھ جو آپ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں آپ کے والد صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا، حسین نواز کا، انڈیا میں بزنس انٹرسٹ ہے. دیکھیے جی، میں یہاں پہ قوم کے سامنے کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں، میں سختی کے ساتھ تردید کرتا ہوں کہ انڈیا میں ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، اور انڈیا سے یا پاکستان سے باہر، ایون پاکستان میں بھی کسی انڈین کے ساتھ ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے جی، نہ کوئی جو ہے نا کاروباری رشتہ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے جو ہے نا اپنا. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انڈیا میں کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے تو انڈیا کے بہت سے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور جب 2013 میں نریندر مودی جو ہیں انہوں نے جب حلف اٹھانا تھا بطور وزیر اعظم تو انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو وہاں پہ بلایا اور وہ وہاں پر گئے. تو کیا یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے؟ اور کیا یہ بھی ایک حسین اتفاق تھا کہ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اور آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں ساجن جندل، ان کے گھر چائے پینے گئے، اور پھر برکھا دت جو ایک انڈین جرنلسٹ ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو کھٹمنڈو میں سار کانفرنس تھی تو سائیڈ لائنز پر جندل صاحب نے نواز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی ملاقات بھی کروائی. آپ نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوالات پوچھ لیے، میں باری باری جو ہے نا اپنا ان کا جواب دینا چاہوں گا. جی دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اسٹیل کا کام کرتا ہوں. میں بین الاقوامی طور پہ مختلف ممالک میں ایگزیبیشنز اور اسٹیل کانفرنسز میں میرا اکثر جانا ہوتا ہے. وہاں پہ ظاہر ہے انڈین بزنس مینوں سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان سے جان پہچان ہوتی ہے. جی تو ظاہر ہے جو ہے نا آپ کی اس سے جو ہے نا اپنا جان پہچان شناسائی جو ہے نا بن جاتی ہے. تو یہاں جو ہے نا جو آپ نے جو ہے نا پہلا جو ہے نا سوال پوچھا، اب جو ہے نا جہاں تک تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو معاف کیجیے گا انڈیا جو ہے نا وزٹ کا، اس وقت وہ ایک دن کی بیسیکلی وزٹ تھی اور میری والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. مریم نواز بھی جو ہے نا کسی وجہ سے بزی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ایک دن کے لیے وہاں گیا تھا. ٹھیک ہے جی، کسی نہ کسی فیملی ممبر کو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ ماشاءاللہ ہمارے والد ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں اس خیال ہوتا ہے اس چیز کا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جہاں تک جو ہے نا سجن جندل کا تعلق ہے، وہ ایک بہت بڑے بزنس امپائر کے مالک ہیں وہاں پہ. اور اس وقت جتنا بھی بڑا بزنس ہے انڈیا میں، کم از کم میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کو ایگریشن سوٹ نہیں کرتا ہے، ان کو خراب تعلقات سوٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو بہت نقصان ہو جاتا ہے اس چیز سے. اور
میرا خیال ہے جی کہ انہوں نے پہلے ملاقاتیں کی تھی اپنا سجن جندل صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی. اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو, میرے والد صاحب کو انہوں نے بلوایا, ایک جو ہے نا اپنا چائے کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ان کی دعوت کی, اور وہ انہوں نے قبول کر لی کہ ایک بڑے بزنس مین ہے کہ جن کا جو ہے نا یہ ایک انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ ان دونوں ممالک کے درمیان پیس رہے, اور وہ انہوں نے جا کے صرف ایک جو ہے نا چائے میں شرکت کی ان کے ساتھ. یہ بات تھی, اور میرا خیال ہے جی کہ یہاں پہ لوگوں نے انہیں پتہ نہیں اس سارے معاملے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دیکھیں, اگر آپ برا نہ منائیں جی. تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات کو کہاں سے کہاں اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہی جندل صاحب جو ہیں وہ 25 دسمبر 2015 کو جس دن مودی صاحب لاہور آئے نواز شریف صاحب کو ملنے, تو پہلے سے وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ سیلفیز لے کے پوسٹ کی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت پر آئے ہیں. دیکھیے جی, ایک سمپل بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کیمرے موجود تھے, ٹھیک ہے جی, اور اگر جس وقت مودی صاحب تشریف لے کے آئے جس وقت جو ہے نا ملنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو, اگر وہ وہاں پہ ہوتے تو ظاہر ہے وہ ان کی تصویر نہ آ جاتی. وہ نہیں تھے وہاں پہ جو ہے نا اپنا سجن جندل صاحب, اور یہی جو ہے نا اس بات کا ثبوت ہے. وہ شادی میں شرکت نہیں کی انہوں نے؟ نہیں, شادی میں انہوں نے جو ہے نا اپنا شرکت کی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جی کہ اپنا میری وہاں پہ لوگوں سے کے ساتھ جان پہچان ہے, شناسائی ہے, وہ جو ہے ظاہر ہے اپنا وہ شادی میں انہوں نے شرکت کی, آلدو کہ صرف ایک ہی دن کی, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن دیکھیے کہ وہ مودی صاحب کی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے. اچھا. اور نہ ان کا کوئی تعلق تھا اس سے. تو کٹمنڈو میں جو, اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ میرا خیال ہے جی کہ ان کو علم بھی نہیں تھا اس چیز کا کہ مودی صاحب یہاں آ رہے ہیں. اچھا, ان کو علم نہیں تھا؟ نہیں تھا ان کے علم. تو پھر برکھا دت جو انڈیا کی ایک بہت مشہور جرنلسٹ ہیں, وہ اپنی کتاب میں یہ کیوں لکھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی کھٹمنڈو میں ایک سیکرٹ میٹنگ جندل صاحب نے کرائی؟ دیکھیے جی, یہ بات جو ہے نا اپنا برکھا دت صاحب سے پوچھیں گی, کہ ان صاحبہ سے پوچھیں کہ وہ انہوں نے کیوں جو ہے لکھی اپنی کتاب میں. میں جو ہے نا اپنا برکھا دت صاحبہ کی بنیاد پہ جو ہے اس کی کلیریفیکیشن میں نہیں دے رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ بائی دا ٹائم وہ کھٹمنڈو میں ملے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے بطور وزیر اعظم اور ان کے بطور بھارتی وزیر اعظم پہلی جو ہے نا اپنا ان کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی تھی. اب انہوں نے جو ہے نا اپنا اس چیز کو ارینج کرایا, میری سمجھ سے بات بالا تر ہے. اچھا, تو جو جندل صاحب کا تعلق بھی تو ایک سیاسی خاندان سے ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا انڈسٹریلسٹ جس کا آلریڈی ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہوگی تو پھر سیاسی باتیں تو بنیں گی؟ دیکھیے جی کہ ان کے چھوٹے بھائی جو نوین جندل جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ کانگریس سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے. اب اگر جو ہے نا ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کا تعلق کانگریس سے ہے اور وہ جو ہے اپنا سیاست کرتے ہیں کانگریس سے, تو اس سے میرا لینا دینا تو کوئی نہیں ہے. جو ہے اس چیز کا جنہوں نے باتیں کرنی ہیں انہوں نے تو باتیں کرنی ہے, چاہے اس پہ کریں چاہے کسی دوسری بات پہ کریں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں بہتر رہیں, تاکہ جو ہے نا بزنس جو ہے اس کو فروغ ملے. اور جو ہے اگر لیٹس سے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان بزنس کو فروغ حاصل ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے جی کہ آپ بلکہ سب مجھ سے ایگری کریں گے کہ یہ امن کے لیے, پائیدار امن کے لیے جو ہے ایک اچھی بات ہوگی. لیکن کیا آپ اس سے ایگری نہیں کریں گے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو پاکستان اور انڈیا کا بزنس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا بہت مشکل ہے؟ میں اس بات میں یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی شک نہیں ہے جہاں تک یعنی اپنا کشمیریوں کی قربانی کا تعلق ہے. میں ایک غیر سیاسی انسان ہوں اور میں یہاں پہ کسی پارٹی کی جو ہے نا یہاں پہ کوئی پالیسی بیان نہیں کر رہا ہوں, لیکن حقائق یہ ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہمدردیاں سب سے پہلے جو ہے نا اپنا کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونا چاہیے, ہر قیمت پہ حل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس سے آگے کوئی اور بات نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن یہ جو ابھی اس وقت جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے, ظاہری بات ہے یہ ایک سیاسی بات ہے. مجھے
کسی مسلم لیگ نون کے بندے سے یا فارن آفس کے کسی بندے سے پوچھنی چاہیے، لیکن آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ جو پٹھان کوٹ سے بات شروع ہوئی ہے تو یہ کشمیر پہ ختم ہوگی؟ دیکھیے جی، لیٹ می پٹ اٹ لائک دس کہ بطور ایک پاکستانی میں یہ چاہوں گا کہ کشمیر جو ہے وہ جو ہے نا اس کا مسئلہ وہ حل کیا جائے، اور جو بھی جو ہے نا بات چیت ہو اس کے اندر اس کو سب سے اہم جو ہے نا پوزیشن دی جائے. اس سے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیں، لیکن اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے یہ ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ ایک غیر سیاسی آدمی ہیں. جی میں غیر سیاسی آدمی تو اس غیر سیاسی آدمی کو پاکستان کی سیاست میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ماضی کی بات ہو گئی ہے، لیکن آج ہم اگر بیٹھے ہیں بات چیت کریں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حسین نواز صاحب سے ہم بات کریں. حسین نواز صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے کچھ تلخ سوالات کا مسکرا کے جواب دیا، اور آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک غیر سیاسی آدمی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے 2-3 دفعہ پرائیویٹلی بھی اور ایک دفعہ اپنے ایک انٹرویو میں بھی ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ مشرف صاحب کے دور میں جو ٹریٹمنٹ ہوئی تھی، تو جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ان کو اس کا کوئی زیادہ دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ حسین نواز کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی. لیکن آپ تو سیاست سے غائب ہیں اور کبھی ہم نے آپ کو کسی جلسے میں بھی نہیں سنا. تو آج آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ 1999 میں جب آپ گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد کئی دن تک آپ غائب رہے تھے تو کیا ہوا تھا ایکچولی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہ جو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1999 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا تھا میں اس کا چشمدید گواہ تھا، اور ان کے انٹرسٹ میں جاتا تھا کہ مشرف صاحب کے انٹرسٹ میں جاتا تھا کہ مجھے وہ جو ہے نا اپنا جیل میں بند کر دیں تاکہ جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا یہ اپنا سامنے نہ آئے، اور بلکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے اور ان سب کو جو ہے نا جیل میں بند کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک بنیادی طور پہ چیز تھی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ پہلے 14 دن جو ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا. اچھا، ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلے 14 دن رکھا گیا، باہر نہیں جانے دیا گیا. اس کے بعد ایک دن رات کو یہ کوئی 2:30 بجے کا جو ہے نا وقت تھا، تو ایک صاحب تشریف لائے، سادے کپڑوں میں تھے. اب میں کچھ نہیں جانتا جو ہے نا ان کے بارے میں کون تھے. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ کو یہاں سے ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا کوئی اور اس میں آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ چلیں. وہ ایک گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا. آگے جو ہے نا 2 لوگ تھے، 2 لوگ میری سائڈوں پہ بیٹھے. 2:30 بجے کا وقت تھا رات کے، اور مجھے ایک کالے رنگ کی پٹی جو ہے نا انہوں نے میری آنکھوں پہ باندھی. اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کے تو انہوں نے گاڑی روکی. ظاہر ہے مجھے نہیں پتہ لگا کہ جنہیں کہاں لے کے گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک آدمی نے ایک سائڈ سے پکڑا مجھے، دوسرے نے دوسری سے پکڑا، اور اس کے بعد وہ مجھے آلموسٹ گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے. اور اس کمرے میں جا کے تو انہوں نے مجھے بند کر دیا. وہاں اس کمرے میں جو ہے نا ایک جائے نماز تھی اور ایک قرآن پاک کی کاپی تھی. اور انہوں نے مجھے، آپ یقین جانیے کہ اگلے 17-18 دن اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا. اس کے ساتھ ایک جو ہے نا غسل خانہ تھا، اس کمرے سے باہر انہوں نے مجھے نہیں نکلنے دیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن مجھے اچانک وہ جو ہے نا کہیں باہر لے گئے، جو کہ باہر ایک باغ سا تھا جو ہے نا اس کمرے کے باہر. اور وہاں پہ ایک آدمی جو ہے نا فون لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ فون جو ہے نا آپ سے کسی نے بات کرنی ہے. اور میں نے جس وقت جو ہے نا وہ فون اٹھایا تو میری والدہ تھی جو ہے نا فون پہ. یہ میرا خیال ہے جی کہ مہینہ قریباً جو ہے نا اس وقت ہو گیا ہوا تھا. کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہے نا میں کہاں پہ ہوں. تو وہاں پہ جو ہے نا بس میری ان سے بات ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے میری وائف سے میری بات کرائی. ابھی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. اور پھر اس کے بعد میرا بیٹا جو 2 سال کا تھا اس کے ساتھ جو ہے نا میری بات کرائی انہوں نے. پھر اس کے بعد دوبارہ جا کے انہوں نے بند کر دیا. وہاں سے ایک دن انہوں نے پھر جو ہے نا رات کو 11 بجے ایک صاحب آئے. مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ
آ کے تو گاڑی میں بیٹھے، باہر ایک گاڑی جو ہے نا آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں اس گاڑی میں جا کے بیٹھا تو انہوں نے ایک چادر جو ہے نا مجھے دے دی کہ نا آپ اس سے اپنا جو ہے نا چہرہ کور کر لیں. وہ چہرہ جو ہے نا اپنا کور کر لیا، جو ہے نا میں نے کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ. اور وہ اس کے بعد مجھے اتنا ضرور احساس ہوا کہ جو ہے نا ہم پہاڑ جو ہے نا چڑھائی چڑھ رہے ہیں اس وقت، وہ ایک ہی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ مر ہی جا رہے ہیں ہم لوگ. تو مجھے احساس ہو گیا. اور اس نے وہاں پہ ان صاحب نے گاڑی میں ایک کیسٹ لگائی، مجھے آج بھی یاد ہے، جس میں جو ہے نا تشدد آمیز میوزک تھا. اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیوں لگائی تم نے، جو ہے نا مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ پہلے ہی میں پریشان ہوں جو ہے نا تمہاری ان باتوں کی وجہ سے. تو کچھ عرصہ تو لگائی، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے جی کہ ان کو کوئی احساس ہوا تو انہوں نے بند کر دی. بہرطور وہ وہاں پہ جو ہے اپنا ہمیں لے کے گئے اگلی جگہ پہ. اور میں یہ پہچان گیا جی کہ جہاں ہمیں لے کے گئے ہیں، جب انہوں نے اتارا تو وہ گورنرز ہاؤس جو ہے نا مری تھا. اور وہ جو ہے نا اس کے سرونٹ کوارٹرز میں لے کے گئے، جہاں پہ مجھے انہوں نے ایک کمرے بند کیا. اور وہ دن میں 20 منٹ کے لیے مجھے نکالتے تھے کہ تم واک کر لو آ کے یہاں پہ. میں یہ بات کہوں گا کہ وہ سارے وہاں پہ ظاہر ہے سفید کپڑوں میں تھے، مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ لوگ ہیں، لیکن جو ہے جو لیٹ سے جونیئر سٹاف تھا وہ بہت سمپتھیٹک تھا، بہت سمپتھیٹک تھا. اور پھر اس کے بعد ایون میں نے یہ دیکھا کہ سینئر سٹاف بھی جو ہے نا اپنا پسیج گیا ان کچھ عرصے کے بعد. تقریباً جو ہے اپنا 17-18 دن وہاں پہ انہوں نے ہمیں رکھا، جس کے بعد ہم لوگوں کو جو ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں جانا کہا کہ اپنا آپ کور کرو. اسلام آباد جو ہے ان کے مضافات میں ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر لے جا کے انہوں نے کو 21 دن وہاں رکھا انہوں نے. اور یہ سب آپ یقین کریں تنہائی کے اندر رکھا ان لوگوں نے، تنہائی میں. اور اس میں نہ تو کوئی اخبار جو ہے نا پڑھنے کی اجازت تھی، نہ ٹیلی ویژن جو ہے نا دیکھنے کی اجازت تھی. تو وہ وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ رہی کہ جو ہے نا وہاں پہ عبادت کرتے رہے اور جو ہے نا اپنا قرآن پڑھتے رہے. جو ہے نا قرآن پاک کی کاپی البتہ تھی وہاں پہ ایک. اور پھر اس کے بعد 21 دن جو ہے نا وہاں رہنے کے بعد رمضان شریف شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سول لائنز تھانہ جو ہے راول پنڈی کا، وہاں پہ جو ہے بھجوایا، جہاں 3 مہینے تھانے کے اندر میں رہا. جس کے بعد انہوں نے مجھے بھجوا دیا. اس کے بعد اٹک جیل 1 ماہ جو ہے نا میں اٹک جیل رہا. اور بعد میں جو ہے نا اس وقت سے لے کے اپریل 2000 کی بات ہے، اپریل سے لے کے دسمبر 2000 تک جو ہے نا مجھے اٹک جیل جو ہے نا بھجوا دیا گیا. لیکن اس میں آپ ایک چیز سن کر بہت انٹرسٹڈ ہوں، ایک چیز بہت انٹرسٹنگ محسوس ہوگی آپ کو کہ نہ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ مجھے کس لیے قید کیا گیا ہے، اور نہ مجھے یہ بتایا گیا کہ تمہیں کیسے چھوڑا گیا ہے. آپ پر کوئی مقدمہ نہیں تھا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو نہیں بتایا گیا جی کہ اپنا تمہارے اوپر کیا مقدمہ ہے. اچھا، اور جب آپ اٹک جیل میں تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی وہیں پہ تھے؟ جی نہیں، وہ اٹک قلم میں تھے، میرے والد صاحب جو. اچھا، آپ اٹک جیل میں تھے؟ جی. اچھا، آپ کو اٹک جیل میں رکھا اور ان کو اٹک قلعے میں رکھا؟ اٹک قلعے میں رکھا ان کو. اور کبھی یہ جو آپ کا سارا جو ڈیٹینشن کا پیریڈ بنتا ہے، یہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے؟ 14 ماہ. 14 ماہ تک آپ قید رہے؟ جی. اور اس 14 ماہ میں آپ کی والدہ اور اہل خانہ کے ساتھ رابطہ کتنی دفعہ ہوا؟ دیکھیے جی کہ جو پہلے 3 ماہ تھے، جب وہ جو قید تنہائی کے جو 3 ماہ تھے، جی، اس میں تو 1 یا 2 دفعہ ہوا. اور وہ بھی جو ہے نا اپنا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی، کھانا چھوڑ دیا تھا. جس کے بعد انہوں نے فون پہ میری بات کروائی، اور اس وقت یہ بھی چومچے میں گوئیاں شروع ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے اپنا میری بیچ میں نانی کا انتقال ہو گیا، تو مجھے جو ہے نا اپنا صرف ان کے جنازے کے اوپر جو ہے لے کے گئے، اس کے بعد مجھے واپس لے آئے. تو یہ میرا خیال ہے جی کہ 2 دفعہ جو ہے نا اپنا ملاقات ہوئی پہلے 3 ماہ میں. لیکن اس کے بعد جس وقت پراپر جو ہے نا ریمانڈ میں جس وقت ہم آئے، یعنی اپنا جو ایڈمنسٹریٹو ریمانڈ تھا جو ہے نا 3 ماہ کا، اس میں جو ہے نا اپنا ہفتے میں 1 دفعہ اجازت کورٹ نے دی تھی. اور اس کے بعد جس وقت جوڈیشل ریمانڈ تھا تو اس میں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ملاقات ہو جاتی تھی. چلیں، آپ سے مزید بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور آپ نے ہمیں بہت اہم باتیں بتائی ہیں. حسین نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.